देखिए, जश्न गालिब ये हमारे गालिब इंस्टीट्यूट का ये बहुत ही मोहतरम, बहुत ही मुक़्तदर किस्म का सेमिनार हुआ करता है हर साल। और सच्ची बात यह है कि लोग, उर्दू के जो लोग हैं पूरी दुनिया में, दिल्ली की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में इस गालिब इंस्टीट्यूट के इस सेमिनार के इनेकाद के मुंतज़िर रहते हैं। उसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बहुत बड़े बड़े लोगों से जो बाहर रहते हैं उनसे मुलाकात हो जाती है, उनसे आदमी इस्तिफ़ादा कर लेता है। दूसरी बात ये कि ये जिस तरह के मौजू तराशते हैं जिस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, वो मौजू बड़ा मुनफरिद होता है। जैसे इस बार का जो मौजू है वो ये है कि साहब फरियाद की कोई लय नहीं है। अब ये मौजू इतना ये हालांकि एक शेर का एक मिसरा है, लेकिन इस मिसरे में एक जहान मानी आबाद है। अगर इस मिसरे की तह में आप उतरते जाएँ, खोलते जाएँ, तो सिर्फ इस मिसरे को आप 3 तरह से पढ़ सकते हैं। जिसमें इस्तिफ़ामिया ये होता है, और दूसरे में मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अभी तक इस पर खुलकर गुफ्तगू नहीं हुई है। हो सकता है कि अगले सेशंस में कुछ बातचीत हो इस मौजू पर, लेकिन बहरहाल ये मौजू बहुत अच्छा है। ये जो मिसरा दिया गया है बहुत अच्छा है। मैं इस मौके पर तमाम जो अवार्ड याफ्तगान हैं इन सबको सही में कल मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये तो बहुत अच्छी पहल है कि ये किताबें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं, तो जो स्कॉलर हैं, जो गालिब पे काम करना चाहते हैं या गालिब का शौक़ रखते हैं, वो इसको पढ़ने पे आमादा होते हैं। और अगर किताबें नहीं दिखती हैं तो फिर उस तरह का शौक़ डेवलप नहीं होता। तो शौक़ को बनाए रखने के लिए किताबों का डिस्प्ले होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है और ऐसा होना भी चाहिए। गालिब इंस्टीट्यूट खुसूसी तौर से ये डिस्काउंट भी हाँ, इसमें डिस्काउंट भी उन्होंने दे रखा है 50%, और 50% अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो तलबा के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और बाकी किताबें बहुत महंगी हो गई हैं, लेकिन ये रियायत अगर उनको मिलती है तो ये उनकी खुशनसीबी है। नहीं, गालिब शनासी, गालिब फहमी के ताल्लुक़ से ये जो कोशिश है और ये एक अरसे से गालिब इंस्टीट्यूट में जो सेमिनार का इनेकाद किया जाता है वो बेहद अहम है। और इसमें ये इसकी ख़ास खूबी ये है, ये बैनुल-अक़वामी सेमिनार है जिसमें कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग आते हैं। आज मैंने देखा असगर सैयद भी थे, नासिर अब्बास नैयर भी थे, तहसीन फ़राक़ी को सुनने का मौका मिला, और फिर ईरान से जो लोग मौजूद हैं, और फिर ख़ुद हिंदुस्तान से कई अहम लोग हैं जो गालिब की शख्सियत, शायरी, नज़्म-निगारी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुदल्लल मुफस्सल गुफ्तगू कर रहे हैं। और उनका ये तनक़ीदी और तहक़ीक़ी खुतबा मक़ाला जो है हमारे इल्म में इज़ाफ़ा करता है। और ज़ाहिर बात है, गालिब जो है हमारी ज़िंदगी, हमारी तहज़ीब का ताजमहल है, और गालिब के बग़ैर जो है हमारी अदबी ज़िंदगी अधूरी है। और गालिब के ताल्लुक़ से जितना भी जो कुछ भी मुताला किया जाए और पर गुफ्तगू की जाए वो कम है। और अब भी कई ऐसे पहलू, जैसे मौलवी ये अभी डॉक्टर अब्दुल हक साहब ने कहा कि कई ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी तक जो है उन पर गुफ्तगू होनी बाकी है, जिस पर तहक़ीक़ की जाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में ये मुकम्मल जो है कोशिश जो है गालिब इंस्टीट्यूट की, प्रोफेसर सदीक़ उमर ख़ज़वाई की, काबिल सताइश है। मैं इसका दिल से एतराफ़ करता हूँ। थैंक यू सर। नहीं, मैं सबसे पहले तो गालिब इंस्टीट्यूट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो हर साल
غالب پر ایک نئے پہلو سے دیکھنے کا نظریہ پیش کرتے ہیں، اور ان میں جن لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں پیپر کے لیے، صدارت کے لیے، وہ بھی قابل داد ہے کہ نئے زاویے سے ادب کو دیکھتے ہیں. اور غالب ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنا بھی آپ گفتگو کیجیے نئے نئے پہلو نکل کر آتے ہیں، اور جس انتظام سے، جس باضابطگی سے اس سیمینار کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور انٹرنیشنل دیکھیے، ابھی ایک سیشن آن لائن انٹرنیشنل سیشن تھا اور انٹرنیشنل لوگ آئے تو مختلف خیالات کو سننے کا موقع ملتا ہے. تو ہم جیسے طالب علموں کے لیے تو بہت غنیمت ہے یہ سیمینار، اور بہت اہم ہے یہ سیمینار کہ یہاں غالب کو ہر سال ایک نئے زاویے سے، نئے شعر کے ساتھ دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. غالب انسٹیٹیوٹ تو ہمیشہ کی طرح اس سال بھی یہ جو سیمینار منعقد اس میں کیا ہے وہ اپنی سابقہ روایات کی طرح ویسے ہی جامع اور بہت توانا پوری روایات کو سمیٹے ہوئے، ویسے ہی بہت اہم لکھنے والے جو ناقدین ہیں، جو اساتذہ ہیں، انہیں بلایا اور غالب پر بہت پرمغز گفتگو ہوئی. بہت اچھے مقالے پڑھے گئے، اچھے شعر یہاں سنائے جاتے رہے ہیں، اور یہاں کے مشاعرے کی بھی روایت بہت پرانی اور تمام مشاعروں سے ذرا مختلف. تو یہاں جو شعراء بلائے جاتے ہیں وہ دوسرے جو اسٹیجز ہیں وہاں سے مختلف ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے غالب انسٹیٹیوٹ تو منفرد مقام رکھتا ہے، اور اس سال کا یہ جلسہ، یہ مشاعرہ، ڈرامہ فیسٹیول، یہ سب کچھ بہت کامیاب ہے. مجھے بہت خوشی ہے اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو انٹرنیشنل غالب سیمینار ہوتا ہے بہت ہی کامیابی کے ساتھ اس کا سلسلہ چل رہا ہے. اور اس بار بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے بڑے معزز ایرانی مہمان تشریف لائے ہیں، اور جو خاص طور سے ہند شناسی، فارسی ادب اور تحقیق کے حوالے سے دنیا بھر میں جن کا نام ہے، جس میں ڈاکٹر رضا نصیری صاحب ہیں، ڈاکٹر نجفی صاحب ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر شہرمان سلمانی صاحب ہیں. یہ تمام حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اور ان سے ہمیں استفادے کا موقع مل رہا ہے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان حضرات نے ہندوستانی تاریخ اور ادب کے جو منابع اور مآخذ ہیں جو فارسی میں ہیں، ان کے حوالے سے ان کا کام بہت ہی اہم ہے. ڈاکٹر نصیری صاحب نے تاریخ فرشتہ کو 4 جلدوں میں تصحیح کر کے اور اس کو مرتب کیا ہے، اور دنیا بھر کے تمام مخطوطات کو جمع کر کے. اسی طرح ڈاکٹر نجفی صاحب نے غالب کی جو مہر نیمروز ہے، جو تاریخ کی کتاب ہے، اس کا بھی حال میں اس کو مرتب کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ سیمینار کی جو ارزش ہے، اس کی اہمیت ہے اور اس کی قدر و قیمت ہے، وہ بہت بڑھ گئی ہے. تھینک یو سر. اس غالب سیمینار کی ایک تاریخی حیثیت میرے لیے تو یوں بھی ہے کہ جس سال یہ غالب انسٹیٹیوٹ قائم ہو رہا تھا اور اس کی جو عمارت تھی وہ تقریباً آدھی ہی بنی ہوئی تھی اس وقت اس کا پہلا سیمینار منعقد ہوا، اور اس سیمینار میں میں نے شرکت کی، اور اس وقت سے لے کے آج تک متعدد سیمیناروں میں شرکت کر چکی ہوں. اور یہاں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ اس سیمینار نے اس وقت سے لے کے آج تک اپنا جو وقار تھا اور غالبیات کو اس کا جو کنٹریبیوشن تھا وہ اس کا نہ صرف برقرار ہے بلکہ روز افزوں ہے. اور اس میں جس طرح کے لوگوں نے شرکت کرتے رہے ہیں، جو گوپی چندہ رنگ صاحب، شمس سلیمان فاروقی صاحب، محمد حسن صاحب، اور اس طرح کے بہت سے نام، اور فارسی میں پروفیسر نذیر احمد صاحب، پروفیسر عابدی صاحب، یہ سب اس میں شریک ہوتے رہے. اور چنانچہ اس سال بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک بہت ہی مبارک قدم اٹھایا ہے. وہ یہ ہے کہ فارسی زبان اور ادب اور تحقیق سے متعلق اگر ملک سے باہر رہنے والوں نے بھی کوئی کام انجام دیا ہے جو اہم ہے تو اس کو بھی غالب ایوارڈ کا مستحق انہوں نے جانا ہے. یہ پہلی دفعہ یہ اقدام ہوا ہے، اور میں ایک فارسی کی پروفیسر ہونے کے ناطے سے اس کو میں بہت ویلکم کرتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں، کیونکہ کام تو فارسی کا ہے، اور خصوصاً اس فارسی کا جو ہندوستان سے متعلق ہے. تو پروفیسر محمد رضا نصیری صاحب نے، جن کو اس سال غالب ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ہے، انہوں نے ہندوستان کی تاریخ اور اس کے کلچر سے متعلق بے شمار کتابیں ایڈٹ کی ہیں. اس کے اوپر ایک عالمانہ مقدمہ لکھا ہے، اس پر فٹ نوٹس فراہم کیے ہیں، اور اس میں اس سے نہ صرف یہ کہ ان کی ہندوستان کی ان کی نظروں میں جو اہمیت ہے وہ واضح ہوتی ہے، بلکہ اس سے ہمارے تاریخ اور کلچر کی بہت سی جو پہلو تھے وہ روشن ہوتے ہیں. ان میں سے اکثر کتابیں وہ بھی ہیں کہ جو ہندوستان میں ایڈٹ نہیں ہوئی تھیں، اور اس کو انہوں نے یہ بروئے کار لائے ہیں، اس کو انہوں نے شائع کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
You know, we were invited for Bain al-Aqwami Ghalib seminar in Delhi. In this international seminar, Professor Muhammad Reza Nasiri, as a great scholar of Iran, he was working hard about essential manuscripts of India, such as Tarikh Farishte and Baburname and Tazkirat al-Waqat, Johar Aftabchi, the rare manuscripts of Mughal period. He edited these books in Iran. For this purpose, the government of India selected him for award given to him in 2024 as the memory of Fakhruddin Ali Ahmad, the late president of India. And yesterday was very good seminar in Ghalib Academy, Ghalib Institute, and today I have a lecture here, and one book of Ghalib edited by myself entitled Mehr Nimruz. This is history book of Mirza Asadullah Ghalib Dehlavi. When previously we joined a seminar in Ghalib Institute, Professor Qadwai, Sadiqur Rahman Qadwai, suggested to me to edit this book. By the grace of God, I edited this book and published in Iran. Similar edition of Ghalib Institute. Now for this session, my book Mehr Nimruz will be released here, and I have lecture here about Tarikh Nigari Ghalib dar Mehr Nimruz. We are happy the government of India, especially the Institute of Ghalib, successfully working about literature and academic works and relation between Iran and India. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. یہ غالب انسٹیٹیوٹ جو ہے مبارکباد کا مستحق ہے، جنہوں نے یہ سروزہ بین الاقوامی کانفرنس منعقد کر کے جو ہے غالب کو سیلیبریٹ کرنے کا جو اہتمام انہوں نے کیا ہے، جس طریقے سے کیا ہے، واقعی یہ قابل ستائش ہے۔ فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، بہرحال اس سیمینار کا یہ عنوان ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں یہاں اس سیمینار میں مقالے پڑھے گئے اور الگ الگ زاویے سے غالب کی جو پوری شاعری یا ان کی شخصیت یا ان کی خطوط نگاری جو ہے اس کے بارے میں بھی کافی اچھی طرح سے بیان کیا۔ اور ایک اس کا یہ شعر تو خیر ہے ہی، نقش فریادی ہے کس کی پہ کرے تصویر کا، کاغذی ہے پہ رہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ اور اس کے ساتھ میرے یہاں مہمان خصوصی میرے سپروائزر لکھنؤ کے سے ڈاکٹر پروفیسر انیس اشفاق بھی آئے، کافی دیر ان کے ساتھ بھی بہت گزرا، اور یہ بھی میرے لیے خوشی کی بات ہوئی۔ دلی والوں کے ساتھ میرے لکھنؤ کے اپنے لوگ تھے، تو ایک الگ ہی خوشی محسوس ہوئی یہاں آ کے۔ بہت اچھا پروگرام رہا، بہت اچھا رہا، اور